بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا اب تک کے آن لائن کلاسز میں سیکنڈ ایئر کے 2 چیپٹرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیپٹرز کے جو MCQs ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اس میں کویسچن ہے، یہاں پر ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے درست جواب کے اوپر نشان لگانا ہے۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے درست جو جواب ہیں ان کے اوپر نشان لگا دیا ہے، ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں۔ جیسے اس میں سب سے پہلا سوال ہے کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام 1886 میں ہوا۔ 1886 میں سر سید احمد خان کی سفارش پر برصغیر کے طول و عرض سے تمام جو نوجوان ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا اور ایجوکیشنل مسائل اور دیگر سیاسی مسائل کے حل کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور یہ کانفرنس 1886 میں ہوئی۔ دوسرا کویسچن ہے جی، برصغیر میں 2 قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے کس نے استعمال کی؟ تو برصغیر میں جو نظریہ ہے وہ تو شاہ ولی اللہ، مجدد الافسانی یا دیگر جو مسلم مفکرین ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے رہے، لیکن برصغیر کی قوم کے لیے، مسلم قوم کے لیے سب سے پہلے جو لفظ 2 قومی نظریہ ہے وہ سر سید احمد خان نے استعمال کیا۔ مطلب ہر تعریف کی یا ہر طرح کی اصطلاح کی روح سے برصغیر کے مسلمان دیگر اقوام سے الگ ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے سب سے پہلے اصطلاح سر سید احمد خان نے استعمال کی۔ کویسچن نمبر 3 ہے کہ برصغیر میں وزیر امور ہند کا عہدہ سب سے پہلے کس ایکٹ میں متعارف کرایا گیا؟ تو برصغیر کے اندر برصغیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 1861 میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک وزیر امور ہند کا عہدہ جو ہے وہ متعارف کرایا گیا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے جی، قاضی محمد عیسیٰ کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ تو قاضی محمد عیسیٰ کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ یہاں پر 4 آپشن ہیں، صوبہ سرحد ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے اور بلوچستان ہے۔ تو پہلا ہمارا جو جواب بلوچستان ہے، قاضی محمد عیسیٰ کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات کب پیش کیے؟ آپشنز ہیں ہمارے پاس 1925، 27، 1929 اور 1931۔ تو قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات 1929 میں پیش کیے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ سامنے آئی اور اس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ اس کے بعد ہے جی، تحریک خلافت کب شروع ہوئی؟ برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے ایک تحریک شروع کی جو 1919 میں شروع ہوئی۔ 1919 میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے بنگال کی تقسیم کب ہوئی؟ تو بنگال جو ہے وہ 1905 میں اس کے 2 حصے کیے گئے، انتظامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو انتظامیہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 1905 میں بنگال کو آبادی کے لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور یہ تقسیم 1911 تک رہی۔ 1911 میں اس کو پھر سے ختم کر دیا گیا اس تقسیم کو، تو ہمارا جو کویسچن ہے اس کا جواب ہے 1905۔ اچھا جی، یہاں پر کویسچن ہے 1906 میں مسلم لیگ کا قیام کس شہر میں عمل میں آیا؟ تو کراچی، لکھنؤ، علی گڑھ، ڈھاکہ۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ڈھاکہ میں 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1906 ڈھاکہ۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا؟ 1860، 1865، 1870، 1875۔ تو درست جواب ہے 1870۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے رسالہ جاری کیا 1870 میں، جس کا نام تہذیب الاخلاق رکھا گیا۔ اچھا جی، ہمارا 10واں سوال ہے، قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی؟ قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی؟ قائد اعظم نے 1909 میں کانگریس جوائن کی، تو 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ بھی جوائن کی۔ 1909 میں کانگریس، 1913 میں مسلم لیگ اور 1919 تک
قائد اعظم دونوں جماعتوں کے رکن رہے، لیکن 1919 میں قائد اعظم نے کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد آنورڈز قائد اعظم صرف مسلم لیگ کے رکن رہے۔ تو 1913 میں سر سید قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی۔ اب تک جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے یہ اس کے MCQs ہیں۔ اس میں کچھ اور بھی امپورٹنٹ MCQs ہیں، جیسے سر سید احمد خان اور ان کے جو دیگر دوست احباب تھے اس دور کے، ان کی کتابوں کے نام ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر پیپر کے اندر یہ والے جو کویسچن ہے یہ آ جاتا ہے، سر سید احمد خان کی کتابوں کے نام لکھیں شارٹ کویسچن میں، یا آ جاتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کتابوں کے نام، یا مولانا شبلی نعمانی یا مولانا الطاف حسین حالی۔ تو یہ ان کی کتابوں کے نام بھی آپ کی بک کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ جو سوالات ہیں یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتے ہیں، یہ MCQs بھی آ سکتے ہیں، مثلا جیسے توبۃ النصوح، ابن الوقت، مرات العروس، ان میں سے کوئی ایک کتاب کا نام دے دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ آپشن آ جائے گا سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر، مولانا شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی۔ تو اگر آپ کو یہ صحیح سے اس کا جواب آتا ہوگا تو آپ بہتر طور پر جواب دے سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے بچے آپ لوگ اس کا اچھی طرح سے یہ جو کتابیں ہیں ان کے نام یاد کر لیں، یہ اکثر کویسچن جو ہے یہ آتا رہتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2 پہ۔ اور اس میں دیکھتے ہیں کہ شارٹ کویسچن یا MCQs کتنے ہیں۔ جی چیپٹر نمبر 2، سب سے پہلا سوال ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن ہیں جی 332، 342، 352، 362۔ تو درست جواب جو ہے وہ 342 ہے۔ 342 تعداد ہے قومی اسمبلی کے اراکین کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی صدارتی آرڈیننس کتنی مدت کے لیے نافذ العمل ہوتا ہے؟ صدارتی آرڈیننس کے لیے آپشن ہیں 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ یا 10 ماہ۔ تو ہمارا جو درست جواب ہے وہ ہے 4 ماہ۔ صدارتی آرڈیننس یا اسے حکم نامہ بھی کہتے ہیں، صدارتی آرڈیننس سے مراد یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور انتظامیہ کو کسی انتہائی اہم نوعیت کی قانون سازی کی ضرورت ہو تو صدر مملکت سے سفارش کی جاتی ہے کہ آپ عارضی طور پر حکم نامہ جاری کریں۔ تو صدر کی طرف سے 4 ماہ کی مدت کے لیے حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر 4 ماہ کے دوران پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جائے اور وہ اسے قانون کا درجہ دے دے تو وہ آرڈیننس قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ اسے منظور نہ کرے یا اجلاس نہ ہو تو 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد وہ آرڈیننس یا حکم نامہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو کویسچن نمبر 2 کا جو جواب ہے وہ ہے 4 ماہ۔ اس کے بعد ہے جی 1973 کے آئین میں 8ویں ترمیم کب کی گئی؟ بڑی مشہور 8ویں ترمیم ہے جس میں وزیر اعظم کے اختیارات کو لمیٹڈ کیا گیا یا وزیر اعظم اور صدر کے اختیارات میں توازن قائم کیا گیا۔ تو یہ 1985 میں ہوئی۔ صدر ضیاء الحق مارشل لاء کے دور میں ڈکٹیٹرشپ جب تھی ملک کے اندر، مارشل لاء تھا، تو صدر ضیاء الحق نے ملک میں 1985 میں 8ویں ترمیم کر کے وزیر اعظم یا اسمبلی کو برخاست کرنے کا حق حاصل کیا۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے 1985۔ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر کتنی ہے؟ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے 65 سال۔ پہلے 60 سال تھی، جیسے تمام سرکاری ملازمین 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے جج کی عمر اس کے تجربے اور اس کے کام کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے عمر کی حد 65 سال رکھی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے 1962 کا آئین کتنی دفعات پر مشتمل تھا؟ یہ جواب ہے جی 250، 280، 310، 340۔ تو طالبات 1956 کا جو آئین ہے وہ 234 دفعات پر مشتمل تھا، 1962 کا آئین 250 اور 1973 کا آئین 280 دفعات پر مشتمل تھا۔ تو ہمارا جو اس کویسچن کا جواب ہے وہ ہے 250۔ 1962 کا آئین 250 دفعات پر مشتمل تھا۔ اچھا جی، اب ہے قرارداد مقاصد 1949 آبجیکٹیو ریزولوشن کس وزیر اعظم کے دور میں منظور ہوئی؟
ख्वाजा नाज़मुद्दीन चौधरी मोहम्मद अली हुसैन शहीद सहरवर्दी लियाकत अली ख़ान। तो 1949 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की सरबराही में 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो मंजूर हुई। तो चौथा जो जवाब है, चौथे नंबर का, वो दुरुस्त जवाब है, लियाकत अली ख़ान। अच्छा जी, उसके बाद है गवर्नर जनरल। क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली को कब बर्खास्त किया? 1954 में, 1956, 1958 या 1960? तो दुरुस्त जवाब जो है वो है 1954। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली आइन साज दस्तूर साज असम्बली को 1954 में बर्खास्त कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन है 1956 के आइन के तहत मुकन्नना कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान की जो मुकन्नना है, पार्लियामेंट है, वो यक ईवानी थी, उसका एक ही ईवान था और उसके अरकान की तादाद 300 थी। 150 मशरक़ी पाकिस्तान से लिए गए और 150 मगरबी पाकिस्तान से। तो दुरुस्त जवाब जो है वो है जीम, मतलब 300। अच्छा जी, पाकिस्तान के सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है? 40, 60, 80, 104? दुरुस्त जवाब है 104। पाकिस्तान के सेनेट के अरकान की तादाद 104 है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, वहदत मगरबी पाकिस्तान कब अमल में आई? वहदत मगरबी पाकिस्तान 1955 में अमल में आई। वहदत मगरबी पाकिस्तान से मुराद ये है कि इंतज़ामी लिहाज से पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान के मगरबी हिस्से के 4 सूबे थे, मशरक़ी हिस्से का एक ही सूबा था, लेकिन मशरक़ी हिस्से की आबादी 56% थी। तो दोनों में इंतज़ामी लिहाज से काफ़ी मसाइल आ रहे थे, इसलिए मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिला के एक सूबा बना दिया गया। 1955 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने ये कारनामा सर अंजाम दिया और उन्होंने 1955 में पाकिस्तान के मगरबी हिस्से के चारों सूबों को मिला के एक हिस्सा बना लिया, जिसको हम वहदत मगरबी पाकिस्तान कहते हैं। तो ये 1955 में अमल में आया। इसके अलावा इस चैप्टर से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान की तादाद या सेनेट के अरकान को किस तरह से मुंतखब किया जाता है या सदर का तरीका इंतखाब पूछा जाता है बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। इसके अलावा पूछा जाता है जी इस्तिस्वाब राय क्या है, राय शुमारी, इस्तिस्वाब राय, इससे मुतल्लक भी पूछा जाता है। या आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेट्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो तारीख़ है उसका ज़िक्र किया गया है विद डेट, तो उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी कोई फ़िगर आता है, कोई डेट आती है, तो उसे अच्छी तरह इससे याद कर लिया करें। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन हैं, 1956, 1962 और 1973। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाता है कि 1956 के आइन को कब नाफिजुल अमल करार दिया गया, तो आपके सामने मुख्तलिफ डेट्स रखी जाती हैं। ये तो पता है आपको कि 1956 तारीख़ क्या थी, तो उसकी तारीख़ जो है वो 23 मार्च थी। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल हुआ। उसके बाद आपका 1962 का आइन है, तो उसकी तारीख़ आपसे पूछी जा सकती है, जिसका जवाब 8 जून है। उसके बाद आपका 1973 का आइन है, उसकी भी तारीख़ पूछी जा सकती है कि उसको कब मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल करार दिया गया, तो वो 14 अगस्त 1973 को मुल्क के अंदर उसको नाफिजुल अमल करार दिया गया। तो इस तरह के जो मशहूर वाक़यात हैं, आप उनकी डेट्स याद रखें जो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर तो पेपर जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक से आता है। टेक्स्ट बुक के एंड पे जो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली पेपर वहीं से बनता है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो फिगर्स होते हैं उनके अंदर से भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब तक हमारे जो 2 चैप्टर्स हुए हैं उसके MCQs मैंने आपको करा दिए हैं। आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें और कॉलेज के अंदर रिटन फॉर्म में इनको जमा कराएं। दोनों चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस, वो 10 हैं या 15 हैं, वो रिटन फॉर्म में कॉलेज में जमा करा दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।